بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر صدق اللہ العظیم۔ اس مجلس میں جوے کی حقیقت اور جوے کے وہ مسائل جو ہمارے سماج میں بہت زیادہ عام ہیں اس سے واقف کروایا جائے گا۔ جوا بہت پرانا کاروبار ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کا رواج ہے۔ قرآن میں صاف طور پر منع کیا گیا کہ تم پر شراب اور جوے کو، سٹے کو، لاٹری کو حرام کر دیا گیا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دے۔ حدیثوں میں کہا گیا کہ زمانے جاہلیت میں آدمی اپنے بیوی کو رکھ کر بھی جوا کھیل لیتا، اپنے مال پر جوا کھیل لیتا، اور دیکھتا کہ جب وہ جوا ہار چکا ہے، سامنے والا اس کی بیوی کو، اس کے بچے کو، اس کے سواری کو، اس کے مکان کو لے کر جا رہا ہے اور بلا محنت کے لے جاتا ہے، سیکنڈوں منٹوں میں، ایک بٹ ایک کھیل میں، اور ایک رن ایک بال میں، ایک تاش کے پتے میں امیر فقیر بن جاتا ہے، لکھ پتی خاک پتی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے نفرت تو پیدا ہوگی ہی۔ شروع میں جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وہ شوق میں کھیلتے ہیں۔ کرکٹ چل رہا تھا، بٹ لگانا شروع کر دیا، شوق میں بٹ لگا دیا۔ اس کے بعد جب دو پیسے اگر آ گئے تو ہرس میں آدمی جوا کھیلتا ہے کہ اب میں نے 100 روپے لگائے تھے، 1000 جیت لیے، اب 1000 لگاؤں گا تو 1 لاکھ جیت لوں گا، 1 لاکھ لگاؤں گا تو 2 لاکھ جیت لوں گا۔ اور اگر وہ ہار جاتا ہے تو آس میں کھیلتا ہے، جیت گیا تو ہرس میں کھیلتا ہے، ہار گیا تو آس میں کھیلتا ہے، اب تو ہار گیا ہوں لیکن دوبارہ پیسے لگاؤں گا تو جیت جاؤں گا۔ یہ امید ہے جو اس کو چلاتے رہتی ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں امید پر دنیا قائم ہے۔ یہ جو محبت ہے، یہ جو نشاط ہے، یہ کچھ دیر کا ہے، یہ زیادہ دیر تک باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یہ حرام ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو جوے کے لیے صرف بلائے اور جوا نہ کھیلے، صرف بلائے تعال اقامر کا، آؤ جوا کھیلے، تو اس کو اس گناہ کی گندگی دھونے کے لیے مستحب یہ ہے کہ فلیتصدق، وہ صدقہ دے۔ دوسری روایت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جوا کھیلے اور آ کر نماز میں کھڑے ہو جائے وہ ایسا ہی ہے کہ جس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ کو ملوث کیا اور نماز کی طرف آیا۔ تیسری بات، قرآن نے خود کہا کہ شیطان یہ چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ جوے اور شراب کے ذریعے سے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روکنا چاہتا ہے، نماز سے بھی روکنا چاہتا ہے۔ جوے کی بیٹھکیں چاہے وہ آن لائن ہو، جوے کی مجلسیں چاہے وہ آف لائن اور جوے کے اڈوں میں ہوں،
آدمی اتنا مست ہو جاتا ہے کہ کھانے اور پینے کا نہیں، پیشاب اور پاخانے کا بھی اس سے خیال نہیں رہتا۔ اس کے حرام ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ تجارت یا صنعت، بزنس یا انڈسٹریز یا ایگریکلچر اور زراعت میں کام کرنے کے بجائے دنیا کو آباد کرنے، فطری نظام کو چلانے اور مال کی گردش کو بڑھانے، انسانی ضروریات کو مکمل کرنے، لوگوں کو نوکری اور ملازمت دلانے کے بجائے بغیر محنت اور مشقت کے پیسے کی منتقلی کو چاہتا ہے۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے خاندانوں کی تباہی۔ جوئے خانے کے باہر اپنی بیوی، بچے، جائیداد سب کچھ کو دے چکا۔ کئی شاہی خاندانوں کے ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ وہ جوئے خانے سے باہر خالی ہاتھ نکلا اور پاگل ہو گیا، یا اس نے مد مقابل کے قتل کے منصوبے بنائے، قتل کر دیا۔ جب بغیر محنت کے آدمی اپنی بنی بنائی پونجی سامنے والے کی طرف منتقل ہوتا ہوا دیکھتا ہے، خود وہ جواری کاہل بن جاتا ہے۔ خود جواریوں کو آپ کاہل دیکھیں گے اور امیدوں اور خوابوں کا شہزادہ بن کر رہے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب جیت جاتا ہے تو اس کے دل سے رحم نکل جاتا ہے۔ جب وہ پیسے جیت جاتا ہے تو اس کے دل سے سامنے والے کی محبت نکل جاتی ہے۔ اسلام ایسے کاروبار کو نہیں چاہتا جو انسانی ہمدردی سے خالی ہو۔ اسلام ایسے کاروبار کو نہیں چاہتا کہ جس سے معیشت کے پہیے کو جام کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، جمود و تعطل کا شکار کر دیا جائے۔ ایک نقصان ضیاء وقت کا بھی ہے، وقت ضائع کرنا۔ گھنٹوں کھیلتے ہیں لوگ، رات بھر کھیلتے ہیں لوگ، کیرم کھیلتے ہیں، اسنوکر کھیلتے ہیں، چند ہاتھوں میں سارا مال پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اندر دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑیوں سے ایسی بولی بھی لگا لی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے جوا لگایا کہ آپ کو اتنے رن مارنے ہیں، دوسرے نے کہا کہ تم ہار جاؤ، وہ اگر 1 لاکھ دیتا ہے تو میں 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں بتایا گیا کہ کرکٹ میں جیتنے سے زیادہ بٹ لگانے والے ہارنے پر بٹ لگاتے ہیں۔ تو ایسے بکے ہوئے کھلاڑی بھی ہیں اور ایسی خراب مشینیں بھی ہیں کہ جس میں پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے اور ایک آدمی کو ہرانا، دوسرے کو جتانا طے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سارا مال چند ہاتھوں میں، ذہن و دماغ کی تھکاوٹ، دم بخود آدمی بیٹھا ہے، سانس روک کر آدمی بیٹھا ہے کہ کون جیتنے والا ہے، کون ہارنے والا ہے۔ تو اس کیفیت سے جوا کھیلنے کی وجہ سے ذہن و دماغ کی تھکاوٹ، ہارٹ اٹیک کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، مار پیٹ کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ نفع ہے، نفع سے انکار نہیں ہے، قرآن نے نفع کا انکار نہیں کیا۔ منفعت موہوم ہے، نقصان یقینی اور واقعی ہے۔ اگر نفع ہے تو اتنی زیادہ اخلاقی خرابیاں بھی ہے۔ جوا کھیلنے کی مختلف طریقے تھے۔ اسلامی شریعت کے اندر جوے کی تعریف کی گئی، تعلیق الملکی اول استحقاقی بالخطر، 2 طرفہ شرط لگانا۔ اگر آپ جیت گئے تو میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا،
اگر میں جیت گیا تو آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے۔ تو ایک چیز جس کا ہونا نہ ہونا طے نہ ہو، اس سے ملکیت کو جوڑنا، ایک معاملہ جس کا ہونا نہ ہونا طے نہ ہو، اس سے ملکیت اور استحقاق کو جوڑنا۔ زمانے جاہلیت میں مختلف طریقے تھے، تیر ڈال دی جاتے، تیر اٹھا لیے جاتے، قرعہ ڈال دیا جاتا، اٹھا لیا جاتا کہ جس کے نام پر قرآن نکل آئے گا وہ اتنے پیسے دے گا۔ دیکھیے تجارت میں اور جوے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جواری کی سائیکالوجی اور بزنس مین کی سائیکالوجی بالکل الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ جوا میں نے کھیل لیا، پیسے میرے پاس آ گئے، اب میں کیا کروں؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، آپ کا اپنا جو اصل پیسہ ہے وہ جائز ہے، جو زائد پیسہ ہے وہ حقیقی مالک کا ہے، اس کو دے دیا جانا چاہیے۔ اس گھوڑے کو شیطان کا گھوڑا قرار دیا گیا کہ جس پر جوا لگایا جائے، اور اس گھوڑے کو رحمان کا گھوڑا قرار دیا گیا جو جہاد میں استعمال کیا جائے۔ اس گھوڑے کو انسان کا گھوڑا قرار دیا گیا جو روزی کے لیے استعمال کیا جائے۔ فرس الشیطان، فرس الرحمن، فرس الانسان۔ بازار میں جوے کی ایک شکل ہے، انعامی کوپن دیے جاتے ہیں۔ آپ نے ایک شاپنگ مال میں جا کر چیز خریدی، جاتے جاتے آپ سے کہا جاتا ہے یہ کوپن بھی لے جائیے، بغیر پیسے کے کوپن دیا جاتا ہے۔ پیسے تو صرف اس سامان کے لیے گئے جو سامان آپ کو دیا گیا۔ کوپن قیمت کے علاوہ اپنی طرف سے گاہکوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے انعامی کوپن یہ دیا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ پھر اس میں ڈرا نکالا جاتا ہے، جس کا نام آ جائے اس کو کار دیں گے، جس کا نام آ گیا اس کو عمرہ بھیجیں گے، جس کا نام آ گیا فلانے ملک کا ٹور دیں گے، جس کا نام آ گیا اس کو فریج دیں گے، جس کا نام آ گیا اس کو چند تولے چند کلو سونا دیں گے۔ یہ انعامی کوپن تو جائز ہے۔ لیکن ایک مروجہ لاٹری ہے، لاٹری کا ایک طریقہ ہے، سڑک کے اوپر لاٹری بیچی جا رہی ہے، 100 روپے کی ایک لاٹری، 200 روپے کی ایک لاٹری، وہ دے دیے گئے، 200 روپے دیے گئے، کاغذ لے لیا گیا، 1000-2000 آدمیوں کے 200 روپے جمع کر دی جائیں گے، جس کا نام نکل آئے گا اس کو خاص رقم دے دی جائے گی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے دنیا میں کوئی پیسہ بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے۔ اگر کوئی پیسہ بانٹ رہا ہے تو بہت غور کرنا پڑے گا، شاید وہ بلیک منی کو وائٹ کرنا چاہتا ہے، یا کچھ اور بڑے مقاصد ہیں اس کے جو پیسے سے آگے کے ہیں، لیکن کوئی پیسہ بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے۔ اتنی آسانی سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ مروجہ لاٹری کا طریقہ کہ ٹکٹ خریدنا اور پھر اس کے بعد ایک جگہ پیسے ڈالنا اور ایک جگہ پیسے ڈال کر کسی کو ایک بڑا اماؤنٹ دے دینا۔ ایک اور طریقہ ہے ہمارے پاس جو جوے کے اندر ہی آتا ہے اور ناجائز ہی ہے، کہ 1000 آدمیوں سے 5000 آدمیوں سے 200 روپے لیے جاتے ہیں، اور 200 روپے لے کر ان کو ممبر بنایا جاتا ہے 1 سال کے لیے۔ اس کے بعد سب کے پیسے مہینے میں جمع ہوئے، لاٹری ڈالی جاتی ہے، جس کا نام آ گیا اس رقم میں سے اس کو بائک دی جائے گی، اس کو فریج دیا جائے گا۔ تو جو لاٹری چلانے والا ہے اس نے تو کوئی پیسہ نہیں لگایا، لگایا بھی ہے تو ایک ممبر کے طور پر لگایا، لیکن جتنے لوگوں نے 200 روپے جمع کیے ہیں انہی کے پیسے لے کر ایک آدمی کو دیے جاتے ہیں
تھوڑی مقدار میں 80%، 90% دیے جاتے ہیں۔ اب اس آدمی سے کہا جاتا ہے کہ آپ آئندہ مہینے سے پیسے مت دیجئے 200 روپے، آپ کا حصہ پورا ہو گیا۔ دوسرا مہینہ باقی لوگ 200 روپے دیں گے، وہ پیسے ایک جگہ ڈالے جائیں گے، کسی کو کوکر دیا جائے گا، کسی کو کچھ دیا جائے گا۔ پھر تیسرا مہینہ، تو ایک تو ہے BC کی چٹھی، امدادی چٹھی، کہ سب نے برابر پیسے ڈالے ہیں اور سب کو برابر پیسے بطور امدادی قرض کے، کوآپریٹیو لون کے مل جاتے ہیں، لیکن سب کے پیسے ایک کو دے دیے جائیں، چند کو دے دیے جائیں، اور ایک آدمی کو صرف 1-2 مہینے، 4-5 مہینے تک ہی پیسے جمع کرنا پڑے، آئندہ دینا نہ پڑے۔ 200 روپے میں ایک کو کار بھی مل جائے گی، اور ایک آدمی کو 10 مہینوں تک دینے کے باوجود بھی کچھ نہیں ملے گا سوائے ایک چھوٹے موٹے سامان کے جو آخر میں دیا جاتا ہے۔ یہ جوے کی شکل ہے، ہیرا پھیری ہے، انسانوں کو الو اور بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے۔ اس سے اپنے کو اور دوسروں کو بچانا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة